سوئے منتہا وہ چلے نبی، سردا مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سردا مکہ وہ چلے نبی، بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات رجب کی 27ویں شب، یہ وہی رات ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو جہاں سرور کائنات سید الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی تھی۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اپنی رویت عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی اس مبارک رات کو شب معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص معجزہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے، عہد کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، تاکہ لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جائے، ان کی حقانیت لوگوں پر آشکار ہو جائے، لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جائے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، تاکہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز کیے جائیں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادوگری بڑی کمال کو پہنچ چکی تھی، لوگ جادو میں بہت کمال رکھتے تھے، درجہ کمال رکھتے تھے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادو کا توڑ عطا فرمایا کہ کوئی بھی جادو، کتنے ہی کمال درجے کو پہنچا ہوا جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں ٹک پاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کی بڑی اہمیت تھی، طب کا بڑا کمال تھا، پورے قوم میں طب بڑے کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائی تھی کہ وہ مریض پر اپنا دست مبارک پھیر دیتے اور اسے شفا عطا ہو جاتی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال، یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا اس دور کے اندر کہ وہ قم باذن اللہ کہہ دیتے اور مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن سرکار دو جہاں سید کونین سرور کائنات علیہ السلام کا جہاں تک سوال ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کمالات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جمع فرما دیا تھا. تمام کمالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں اللہ نے جمع فرما دیا تھا, اور ہر کمال, ہر معجزہ, تمام معجزات جو دیگر انبیاء کو عطا فرمائے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا ہوا اور کمال درجے کو پہنچا دیا گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, سرکار دو جہاں علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا فرمایا تھا, اور تمام کمالات, تمام معجزات ایک طرف اور ایک یہ معجزہ معراج ایک طرف. کوئی بھی معجزہ اس معجزہ معراج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی سب سے بڑا معجزہ کوئی ہے اور کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ معراج النبی ہے, جو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا, اور کسی اور نبی کو یہ اس طرح کا معجزہ عطا نہیں کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے برگزیدہ بندے کو رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, وہ مسجد جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنے محبوب کو نشانیاں دکھائے, روشن نشانیاں دکھائیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب لفظ شروع کیا, جب شروع میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے سبحان کا لفظ, یعنی پاک ہے وہ ذات, ہر طرح کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, کہ ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ جو چاہے وہی کرتا ہے. اسی لیے جو لوگ واقع معراج پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر اس کمزوری سے کہ وہ اپنے بندے کو کہیں ایسا نہ خیال ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے معراج پر تشریف لے گئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے خاص سید کونین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی. تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت پر اعتراض کرنا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے, وہ ہر طرح کی کمزوری سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزہ معراج کو سورۃ النجم کے چند آیات میں کچھ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی. اللہ فرماتا ہے قسم ہے ستارے کی کہ جب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس لوٹے. یہاں پر مفسرین اکرام کے الگ الگ اقوال ملتے ہیں کہ نجم سے مراد یہاں پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں, اور امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں بیان کرتے ہیں, اور امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قازم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ کہ قسم ہے ستارے کی, تو یہ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ نجم سے مراد, ستارے سے مراد خود ذات محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, قسم ہے اس ستارے رسالت کی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور پھر واپس اتر آئے, واپس تشریف لائے. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اب یہاں پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور جب معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کا حکم دیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ معراج کو بیان فرمایا, تو بہت سارے بدبخت ایسے تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی, جنہوں نے حضور کو اس واقعے کو جھٹلایا, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کہا, ثم نعوذ باللہ نخل کفر نباشت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتا ہوا, ان کو
झुटलाता हुआ अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में इरशाद फरमाता है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम न कभी अपने रास्ते से हटे हैं, न कभी गुमराह हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे साहिब न कभी राह भूले हैं और न कभी राह से भटके हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तंबीह करता हुआ, जिन्होंने वाक़या मेराज का इनकार किया, उनका इनकार करते हुए उन पर तनकीद करता हुआ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे जो साहिब हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, न कभी वो गुमराह हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, न कभी वो राह से भटके हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताईद करता कि जो वाक़या मेराज है ये हक है, जो हुजूर बयान फरमा रहे हैं ये यकीनन हक है। और मजीद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ फरमाते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं फरमाते। यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ फरमा रहे हैं यहाँ पर भी वो अपनी ख्वाहिश से या अपनी तरफ से नहीं फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं फरमाते, बल्कि हुजूर जो कुछ फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुछ बयान कर रहे हैं और जो कुछ बयान करते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से बयान कर रहे हैं। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, हुजूर वही बयान करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पर वही फरमाता है। अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही फरमाता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे बयान करते हैं। वो लोग जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया और हुजूर के इस वाक़े मेराज का इनकार कर दिया, उनकी मजम्मत में अल्लाह ताला फरमाता है कि हुजूर अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि हुजूर वही कुछ फरमा रहे हैं जो हमने, अल्लाह फरमाता है कि जो हमने उन पर वही की, जो हमने उन्हें हुक्म दिया फरमाने के लिए हुजूर वही फरमाते हैं। हुजूर की ये शान है कि हुजूर वही फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है। जुबान सरकार दो जहां की होती है लेकिन फरमान अल्लाह रब्बुल इज्जत का होता है। दर हकीकत हुजूर फरमा रहे हैं लेकिन जो फरमान है, जो कलाम है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम। और कितने बदबख्त हैं वो लोग कि जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया, जिन्होंने वाक़या मेराज का इनकार किया। और कुछ ऐसे सच्चे आशिक भी थे, आशिक सादिक भी थे कि जब अबू जहल, जब उसे खबर मिली कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मेराज पर बुलाया था, तो वो गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर और जाकर दस्तक दी, कहने लगा कि ऐ अबू बकर, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई शख्स ये कह रहे हैं कि वो एक रात में पूरी दुनिया का चक्कर काट कर वापस आ गए, तो क्या तुम इस बात का इकरार करोगे, क्या तुम इस बात को मान लोगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं कैसे मान लूं कि कोई शख्स ये कहे कि मैं एक ही रात में पूरी दुनिया का चक्कर काट कर वापस आ गया हूं, ये बात कैसे काबिल कबूल हो सकती? तो अबू जहल बड़ा खुश हो गया कि अब अबू बकर सिद्दीक शायद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर से जो ईमान ला चुके हैं, अब वो ईमान नहीं रखेंगे। और कहने लगा, तुम जानते हो ये किसने कहा? तुम जानते हो ये किसने कहा? हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि वो एक ही रात में मेराज पर तशरीफ ले गए, वो एक ही रात में पूरी दुनिया का चक्कर काट के वापस आ गए, वो एक ही रात में मस्जिद अक्सा चले गए और फिर आसमानों की सैर करके वापस तशरीफ लाते हैं। ये उनका कहना है। क्या तुम इस बात को मानते हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा है तो बिला शुबह उन्होंने सही कहा। मैं उनकी इस बात की तस्दीक करता हूं कि अगर हुजूर ने ये फरमाया है तो बिला शुबह यही हकीकत है, यही सच है, कि इसीलिए कि हुजूर कभी गलत नहीं फरमा सकते, हुजूर की जुबान अक़दस से कभी झूठ निकल ही नहीं सकता। हुजूर जो कुछ फरमाते हैं सच फरमाते हैं, हुजूर जो कुछ फरमाते हैं वो हक फरमाते हैं। तमाम अरब, तमाम मक्के वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक व अमीन के लक़ब से जानते थे, सादिक व अमीन के लक़ब से याद किया करते थे।
کہ حضور ہی امانت دار ہیں پورے مکے کے اندر، حضور جیسا امانت دار کوئی نہیں اور حضور جیسا صادق، حضور جیسا سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جب واقعہ معراج پیش آیا، جب ان کی عقل خاسر آ گئی، قبول کرنے کے لیے ان کی عقل میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ اس بات کو قبول کر سکے، ان کی کمزوری تھی، عقل ناقص تھی، جب بات عقل میں داخل نہ ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے عاشق جو ہوتے ہیں کہ جیسا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہی حقیقت ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے کبھی بھی کوئی ایک جملہ بھی جھوٹ کا نہیں نکل سکتا، اسی لیے کہ حضور صادق و امین ہے، سچے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت۔ اسی طرح سے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علمہ شدید القوا، اور کیوں نہ ہو حضور وہ کچھ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو اسی لیے کہ ان کو بڑی قوت والے رب نے علم عطا کیا، علم کامل عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم عطا فرمایا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کے پاس علم حاصل نہیں کیا، کسی کتاب سے یا کسی مدرسے سے یا کسی معلم سے حضور نے علم حاصل نہیں کیا، اسی لیے کہ حضور کو براہ راست علم عطا کرنے والا خود خالق کائنات، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل مکمل علم عطا فرما دیا۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب خبردار وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم سکھایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو سکھایا ہے، اب حضور کے علم پر سوال اٹھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے۔ حضور کے علم پر سوال اٹھانا نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر سوال اٹھانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بڑی قوت والے رب نے اے حبیب آپ کو علم عطا کیا، آپ کو براہ راست تعلیم دی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ اب اس میں سے ہم تعین بھی نہیں کر سکتے کہ یہ حضور یہ جانتے تھے اور حضور یہ نہیں جانتے، اسی لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کچھ حضور کو عطا کر دیا، سب علم عطا کر دیا، جو کچھ حضور کے علم میں نہیں تھا سب کچھ ہم نے انہیں عطا کر دیا، سب کچھ عطا کر دیا۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دینے والا خود خالق کائنات، خود خالق کائنات۔ اب جو کچھ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی، جو کچھ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی سب کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستویٰ، پھر جب اس جلوہ حسن ظہور کا ارادہ کیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معراج پر تشریف لے جانے کا حضور نے ارادہ کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارادہ فرمایا معراج پر جانے کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، تمام کائنات سے اوپر تمام آسمان اور تمام آسمانوں سے اوپر سب سے آخر سب سے اونچے کنارے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، سب سے اوپر سب سے بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید قریب ہوئے، حضور علیہ السلام اپنے رب سے قریب ہوئے، ثم دنا، اس کے بعد فرمایا گیا فتدلا، اور قریب ہوئے۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ دنا کا جو فعل ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی طرف نسبت کرتا ہے،
اور فتدلّا جہاں کہا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک کی طرف اسے نسبت کیا گیا کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام قریب ہوئے اور اس کے بعد خود اللہ رب العزت حضور سے قریب ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. جب قربت بڑھتی چلی گئی، حجابات اٹھتے چلے گئے، حضور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے قریب ہوتے چلے گئے اور اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کہ صرف 2 کمانوں تک کا فاصلہ رہ گیا. ایک کمان صمدیت اور ایک کمان عبدیت کہ قربت بڑھتی چلی گئی، فاصلے مٹتے چلے گئے، محبوب اور محب میں قربت بڑھتی چلی گئی، لیکن یہاں پر فرق اتنا رہا کہ خود اللہ خدا ہی رہا اور حضور اللہ کے برگزیدہ بندے ہی رہے. فاصلے تمام مٹ گئے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. صرف 2 کمانوں تک کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم فاصلہ رہ گیا. اب یہاں انسانی عقل قاصر آ جاتی ہے، انسانی عقل اسے سمجھ نہیں سکتی کہ قرب مٹ گیا محب اور محبوب میں، لیکن صرف فرق اتنا رہ گیا کہ اللہ خدا رہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے مشرف کیا. اپنی رویت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر وہاں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہوگا، وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، اور یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو حضور سرکار دو جہاں حبیب اللہ ہیں. کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں بھی فرق ہوتا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا رب بیارینی، یا رب اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پر غور کرنے والا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلقاً مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ناممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب جواب دیا تو فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تم میں یہ قوت یہ وسعت نہیں کہ تم میرا دیدار کر سکو، تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں بھی پیدا فرمائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے ہیں، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رؤیت کا ایک اہتمام ضرور فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ زُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. لیکن اس جبل کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی کو ظاہر کرتے ہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کو ظاہر کیا. اللہ فرماتا ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو اے موسیٰ، اگر وہ پہاڑ، اگر وہ جبل میری تجلی کو برداشت کر لے، میری تجلی کو جذب کر لے، میری تجلی کو سنبھال لے، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے. فَسَوْفَ تَرَانِي فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر وہ میرے اس جلوے کو، میری اس تجلی کو برداشت کر گیا، جذب کر گیا، اس تجلی کو سنبھال گیا، تو پھر تم میرا دیدار کر لو گے. یعنی اللہ تبارک اگر اس پر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالے گا اس پہاڑ پر، تو اللہ تعالیٰ اسے مظہر بنائے، اور اگر وہ مظہر بن گیا، وہ قائم رہ گیا، تو پھر وہ مظہر بن جائے گا اللہ کی صفاتی تجلی کا جو اس پر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. اور اگر وہ مظہر بن جاتا ہے تو اس کے ذریعے انعکاساً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے اس صفاتی تجلی کا دیدار ہو جائے گا.
لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو، اپنی صفاتی تجلی کو اس پہاڑ پر ڈالا، جب اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کا ظہور اس جبل پر کیا، جب اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ڈالا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی اس صفاتی تجلی کو سنبھال نہ سکا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک آئینے کو سورج کے نیچے رکھیں تو سورج کی روشنی، سورج کی کرن، سورج کی تصویر اس آئینے میں پڑتی ہے، اس آئینے کے ذریعے سے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، انعکاساً دیکھا جا سکتا ہے، وہ آئینہ سورج کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر سورج کی روشنی پڑنے پر آئینہ اگر ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر وہ مظہر نہیں بن سکتا اور سورج کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی، اپنی صفاتی تجلی اس جبل پر، اس پہاڑ پر ڈالی تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکا، جذب نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ برداشت کر گیا، اگر اسے سنبھال لیا تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے، تو پھر تم مجھے فسوف ترانی، تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار الہی سے محروم رہ گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ اب یہاں پر چونکہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تجلیات کو سنبھال نہ سکا اور وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا مظہر نہ بن سکا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نہ ہوا۔ لیکن جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی، جب حضور علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج کے لیے بلایا۔ معراج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو طلب فرمایا۔ یہاں پر حضرت سید الشیوخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی لن ترانی سنانا کسی کو، کبھی لن ترانی سنانا کسی کو، کبھی دیکھنے کو بلانا کسی کا، کبھی دیکھنے کو بلانا کسی کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالیٰ ربی ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو انکار کر دیا گیا، لن ترانی کہہ دیا گیا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، جب حبیب اللہ، جب کلیم اللہ کی باری تھی تو کہہ دیا گیا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امی کو بھیجا کہ لے آؤ میرے محبوب کو میرے پاس، ہم انہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لے آؤ میرے محبوب کو میرے پاس کہ وصال کا وقت آ چکا ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں گئے اور معراج کے لیے براق پر حضور جلوہ فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے نکلے، تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب اس سے آگے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو پھر میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا، جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اب اس سے آگے یا رسول اللہ آپ ہی کو جانا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، جبریل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام تنے تنہا آگے بڑھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منزلوں پر پہنچے حضور علیہ السلام، حجابات ہٹ گئے، پردے اٹھ گئے، قرب بہت زیادہ قرب ہو گیا، فاصلے مٹ گئے، قرب بڑھتا چلا گیا اور محبوب اور محب کی ملاقات ہوئی، اللہ اور اس کے اس برگزیدہ بندے کا وصال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے، حضور علیہ السلام کے دل نے جو آنکھوں نے دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے جو آنکھوں نے جس کو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ حضرت یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الموجب الکبیر میں اس کو بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ مرتین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اپنے رب کو دیکھا، ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دوسری بار اپنے قلب سے دیکھا، اپنے دل سے دیکھا. وہاں اللہ رب العزت نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تھی، لیکن وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تجلی کا مظہر نہ بن سکا، اس لیے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار الہی نصیب نہیں ہوا. یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی تجلی اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر ڈالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مظہر تجلی الہی بن گیا، مظہر تجلی ذات الہی بن گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. وہاں پہاڑ برداشت نہ کر سکا اللہ رب العزت کے صفاتی تجلی کو، اللہ رب العزت کے صفاتی تجلی کے ظہور کو وہاں پہاڑ برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہ مل سکا. موسیٰ علیہ السلام محروم رہ گئے دیدار الہی سے، اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذاتی تجلی کا ظہور قلب مصطفیٰ پر کیا اور قلب مصطفیٰ اسے برداشت کر گیا، اسے سنبھال لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رویت عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شک اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا. حتی قطع نفسہ، حضرت امام احمد ابن حنبل اس وقت تک اس بات کو دہراتے رہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا، حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا. اس وقت تک اس جملے کو دہراتے رہے حتیٰ کہ ان کی سانس رک گئی. اس کو دہراتے گئے حتیٰ کہ ان کی سانس رک گئی. اتنا کامل بھروسہ تھا ائمہ کو اس قول پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. خود امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی قسم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کا دیدار کیا. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، جب لوٹ کر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا. جب حضور علیہ السلام لوٹنے لگے، جب لوٹ کر واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے پاس سے آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنی امت کے لیے 50 نمازیں عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ اسے کم کرا لیں، آپ اسے کم کرا لیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں. یہاں پر حضور کا اختیار دیکھیے گا. جب پہلی مرتبہ حضور اپنے رب کے وصال کے لیے تشریف لائے تھے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طلب کیا تھا. اب دوسری مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اپنے اختیار سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. یہاں پر حضور کا اختیار معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کس قدر اختیار دیا کہ حضور اب یہاں سے اپنی مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں. 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں. حضرت موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پھر تشریف لے جائیں اور 5 نمازیں کم کرا لیں. پھر حضور تشریف لے جاتے ہیں، پھر تشریف لاتے ہیں، پھر حضور تشریف لے جاتے ہیں. مفسرین اکرام علماء حق بیان کرتے ہیں کہ وہ تشنگی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں باقی رہ گئی تھی، وہ خواہش حضرت موسیٰ کے دل میں تھی کہ جب انہوں نے عرض کیا تھا رب دیاری نہیں ہے، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اگر وہ جبل میرے اس
जलवे को, मेरी उस तजल्ली को संभाल लेगा तो दीदार हो जाएगा। लेकिन वो मजहर न बन सका और दीदार से महरूम रह गए। लेकिन यहां पर कल्ब मुस्तफ़ा मजहरे ज़ात इलाही बन चुका था। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाती तजल्लियात का मजहर कल्ब मुस्तफ़ा बन चुका था, बल्कि सरापा मुस्तफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरापा तजल्ली ज़ात इलाही का मजहर बन चुका था। तो उलमाए हक फरमाते हैं कि वो हजरत मूसा की ख्वाहिश जो वहां पर कोहे तूर पर जो उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, यहां पर उनकी ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से पूरी करवा रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार तशरीफ लाते और बार बार हजरत मूसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करते और अर्ज करते, या रसूलल्लाह आप फिर तशरीफ ले जाएं और नमाजों को कम करा लें। और 5 नमाजें जब हो गई तो हुजूर ने फरमाया, अब मुझे हया आती है कि मैं अपनी रब की बारगाह में जाऊं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मकाम, ये मर्तबा, ये मंजिलत अता फरमाई कि किसी और नबी को ये मकाम, ये मंजिल अता नहीं हुआ, किसी और नबी को यह अता नहीं हुआ। और देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत के लिए नमाज की सूरत में तोहफा इनायत फरमाया। यह अल्लाह का तोहफा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ ले जाने के लिए तैयार हुए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जब हुजूर बुर्राक पर जलवा फरमा होने लगे तो बुर्राक पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठने से पहले कुछ देर रुक गए, कुछ देर हुजूर रुक जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आप क्यों रुक गए? या रसूलुल्लाह क्या वजह है कि आप कुछ देर के लिए रुक गए हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, आज अल्लाह ताला मुझ पर नवाजिश फरमा रहा है, अल्लाह ताला आज मुझे नवाज रहा है, आज फरिश्ते मेरी खिदमत में हाजिर हैं, अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए जा रहा हूं, जन्नती बुर्राक मेरी सवारी है, आज मुझे अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत का क्या आलम होगा कि पुल सिरात पर से हर एक को गुजरना है, 50,000 साल की राह है, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है और सभी को उस पर से गुजरना है। ऐ जिब्राइल, मेरी उम्मत उस पर से कैसे गुजरेगी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त भी अपनी उम्मत का ख्याल आ रहा है, हुजूर उस वक्त भी अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हुजूर को बशारत दी गई, ऐ हबीब, आप मुतफक्किर न हो, आप फिक्रमंद न हो, आपकी उम्मत को हम पुल सिरात पर से ऐसे गुजार देंगे कि उन्हें पता तक नहीं चलेगा। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेराज के मौके पर भी अपनी उम्मत को हुजूर नहीं भूले हैं। और आज हमारा क्या आलम है, हमारा क्या आलम है? आज हम कब तक आखिर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से रूगर्दानी करते रहेंगे? हम कब तक आखिर नाफरमानी करते रहेंगे? अल्लाह ताला ने इतनी करम नवाजी हम पर फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में इतनी करम हम पर फरमाया है, लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते रहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का क्या आलम है, पूरी दुनिया में वबा फैल चुकी है, लोग हलाक हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। यही मौका है, यही वक्त है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। आज हम देख रहे हैं पूरा बाजार बंद हो चुका है, पूरे शहर बंद हो रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं, बाजार बंद हो रहे हैं, हत्ता कि मसाजिद के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। यही वक्त है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, रुजू हो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक करें। जिंदगी के हर कदम पर यह ख्याल रहे कि क्या चीज अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए जायज करार दी है और क्या चीज हमारे लिए नाजायज है। अगर हम जिंदगी भर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी करते रहेंगे, कभी भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो यही हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बनेगा।
یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا. اور توبہ کرنے والے کو تو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے. توبہ کرنے والے کو اللہ رب العزت خود پسند کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی صحابہ کرام سے کہ ایک شخص جو سفر کر رہا ہو صحرا میں، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو اور ایک سواری ہو، سفر کرتے کرتے وہ ایک درخت کے پاس آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ آرام کرتا ہے اور جب اس نیند لگ جاتی ہے، اس کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ سواری بھی غائب ہے اور ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کا جو توشہ لایا ہوا تھا وہ بھی غائب ہے. دور دور تک نہ درخت نظر آتے ہیں، نہ پانی نظر آتا ہے، نہ جانور نظر آتے ہیں، نہ انسان نظر آتا ہے. فقط صحرا ہی صحرا، حد نگاہ تک صرف صحرا ہے. کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی زندگی نظر نہیں آتی. وہ ڈھونڈتا ہے اپنی سواری کو، اپنے سامان کو. بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا. جب سواری نہ ملی، جب ساز و سامان نہ ملا، وہ مایوس ہو کر لوٹ آیا اور درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. جب آنکھ لگ گئی، نیند غالب آ گئی. جب دوسری مرتبہ آنکھ کھلی تو وہ سامنے اسے سواری بھی نظر آ گئی اور سامنے اسے وہ سامان بھی نظر آ گیا. سواری بھی آ گئی لوٹ کر اور سامان بھی مل گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سوچو کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ وہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، کہ اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اب میری موت قریب ہے، کہ نہ ساز و سامان ہے، نہ کھانے پینے کی کچھ اشیاء موجود ہیں، نہ پانی موجود ہے، نہ درخت ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں. فقط حد نگاہ تک صحرا ہی صحرا نظر آ رہا. وہ مایوس ہو گیا تھا. لیکن جب دوسری مرتبہ بیدار ہوا تو سامنے اسے سواری بھی مل گئی، سامنے اسے وہ ساز و سامان بھی نظر آ گیا. گویا کہ اسے اس کی زندگی واپس مل گئی. تو سوچو کہ وہ کتنا خوش ہوا ہوگا، کتنا خوش ہوا ہوگا. خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ اتنا خوش ہوا ہوگا کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، خوش ہو کر شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توصیف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے خوشی میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر وہ یہ کہہ دے گا، یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. یعنی وہ اتنا خوش ہوگا. ہوتا ہے ایسا، اکثر ہوتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یا کبھی انسان بہت زیادہ خوشی ملتی ہے انسان کو تو وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اسی بوکھلاہٹ میں اتنی خوشی ملی اس کو کہ وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ. لیکن بوکھلاہٹ کے مارے اس نے کہہ دیا یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ. تو حضور فرماتے ہیں اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب گناہگار بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے. جب گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے نادم ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ یہ گناہ میں آج سے پھر دوبارہ نہیں کروں گا. اور مزید حضور نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ کہا گیا کہ گناہ تو انہوں نے در حقیقت کیا ہے لیکن سچے دل سے توبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، میٹ دیتا ہے. وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، میری ماؤں بہنوں، یہی وقت ہے. آج پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ہر ایک پریشان ہے، تجارت سب کچھ بند ہو گئے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا.
رجوع اللہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں. یہ اللہ ہی وہی ذات بابرکت ہے کہ جو اس طرح کی بیماریوں کو اور اس طرح کی وبا کو اور اس طرح کی پریشانیوں کو ہم سے دور کر سکتا ہے. یہی موقع ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس وبا کو ہم سے دور رکھے، ہم تمام کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور وہ حضرات جو اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملانہ عاجلانہ عطا فرمائے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل آوری کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. چلے نبی سرگاہ مکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سوئے منتہا بھی کہاں رکے، سوئے منتہا بھی کہاں رکے. سرگاہ مکہ وہ چلے نبی، بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ.